قرآن و حدیث میں ایک کو دوسرے پر فضیلت دینے کے حوالے سے اللہ کی کتاب نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث نے کچھ معیارات طے کیے اور ہمیں ان کو سامنے رکھ کر کے پتہ چل جاتا ہے تمام تر قرائن دیکھ کر اور اس کے مطابق ثبوت و شواہد دیکھ کر کہ کون سے صحابی کس صحابی پر افضلیت رکھتے ہیں۔ تو جب تک اس چیز کا علم ہوتا رہتا ہے تو اس کے مطابق عقیدہ بنتا رہتا ہے، اور جہاں پر ہمیں علم نہیں ہوتا بس یہ معلوم ہوتا ہے کہ سب اصحاب ہیں تو اپنی طرف سے ہم کسی کو کسی پہ فضیلت نہیں دیتے، لیکن جن کے بارے میں علم ہے ان کے بارے میں فضیلت دی جائے گی، اور جن کو قرآن و حدیث کے معیار کے مطابق افضل سمجھا گیا، افضل قرار دیا گیا اور افضل بتایا گیا، ان کو افضل سمجھنا ضروری ہے۔ اور اس کے بعد اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں صاحب یہ سب برابر ہیں، ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ کسی کو کسی پہ افضل کہے، اور یہ بحث بیکار ہے۔ اگر کوئی ایسی بات کرے تو وہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے، واللہ رسول کی دی ہوئی تعلیم کے خلاف چل رہا ہے۔ یہ کوئی عقل مندی نہیں کر رہا وہ، کہ اس سے کوئی انصاف تقسیم نہیں کروایا جا رہا، اور خدا رسول نے جو تقسیم فرمائی ہے اس میں ناانصافی کا تصور بھی نہیں ہے۔ تو جو یہ انصاف پسندی کا اپنا مظاہرہ کرتے ہوئے ایسی بات کرتے ہیں کہ سب برابر ہیں، تو جس طرح یہ شخص جو ہے جو یہ کہے کہ سب برابر ہیں اور ہمیں حق نہیں ہے کہ کسی کو کسی سے برتر اور بہتر اور افضل مانے، تو جس طرح یہ شخص گمراہ ہے اور قرآن و حدیث کے خلاف ہے، اسی طرح وہ شخص اس سے بھی بڑا گمراہ ہے کہ جو اللہ رسول کے بتائے ہوئے افضل کو مفضول قرار دے، یعنی ان کو کمتر مانے، اور جو مفضول ہے جو رتبے میں کم ہے اس کو اس سے افضل قرار دے، وہ اس سے بھی بڑا گمراہ ہے۔ جیسا کہ لوگ جب غلو کا شکار ہوتے ہیں اور جذبات کی رو میں بہتے ہیں، یا ان کے دماغوں میں اپنا اپنا مسلک یا فرقہ بسا ہوا ہوتا ہے، تو پھر وہ دلائل وغیرہ کو ایک طرف ڈال دیتے ہیں، نہ قرآن نظر آتا ان کو نہ حدیث، اور وہ جناب بڑے دعوے سے بڑے دھڑلے سے یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سب سے افضل ہے، یہاں تک کہ شیخین کریمین سے بھی افضل، یہ ہے اصل مسئلہ۔ اور اسی طرح بعض اور جو زیادہ غلو کا شکار ہوتے ہیں وہ اس سے آگے بڑھ کر اہل بیت اطہار کو سب کو ان تمام اصحاب سے افضل قرار دیتے ہیں، اور جو اس سے بھی زیادہ گئے گزرے گمراہی میں اور غلو میں، وہ قیامت تک آنے والے سیدوں و سادات کو شیخین کریمین سے افضل سمجھتے ہیں، اگرچہ اقل قلیل ایسے لوگ ہوں گے کدوکا، مگر ہیں۔ بتائیے، یعنی کہ آج کے ایک شخص کو جو بس ایک نسب سے ہی تعلق رکھتا ہے، باقی اس کا کوئی کارنامہ ہے یا نہیں، اور اگر ہو بھی اور وہ کیا اس کے ساتھ سارے اغواص و اقطاب بھی جمع کر لو تو صدیق اکبر کی شان تو بہت بڑی ہے۔ حضور کے ایک صحابی کوئی بھی اگر وہ کسی گھوڑے پہ سوار ہوں دراز گوشت پہ اور اس کے قدموں سے کوئی گرد کا ذرہ اڑا ہو تو دنیا کے سارے اولیاء، سارے مشائخ، سارے اغواص، سارے سادات یہ سب جمع ہو جائیں تو اس گرد کے ذرے کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔
جی ہاں، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ تو اب اندازہ کیجئے کہ کتنے گمراہ ہیں وہ لوگ جو بہتے بہتے یہاں تک آ گئے۔ تو جن لوگوں نے یہ غلو کا دروازہ کھولا اور پھر اس کے بعد لوگوں نے جب اس سے نکلنا شروع کیا تو نوبت بائیں جا رسید ہے۔ ایسی چیزیں آپ دیکھتے رہیں گے۔ اس لیے جس کو ہو جان و دل عزیز تیری گلی میں جائے کیوں، تو اس کو یوں کہہ لیں، جس کو ہو ایمان و عرفان عزیز وہ اس دروازے سے جائے کیوں نہ جائے۔ غلو کوئی چیز نہیں ہوتی۔ محبت، عقیدت، احترام کی باتیں، فضائل و کمالات سب قرآن و حدیث کے دائرے میں ہیں، سب اس میں ہیں۔ ہمیں نہیں ہے اس کا اختیار کہ ہم اپنی طرف سے کسی سے کچھ لیں، جو اللہ رسول نے دیا ہے وہ اس سے چھین لیں اور اس کی ہم نفی کریں، یا جو اللہ رسول نے نہیں دیا وہ ہم انہیں دینا شروع کر دیں، ہم بانٹنا شروع کر دیں اپنی طرف سے۔ ہمیں اس کا اختیار نہیں۔ تو لہذا جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیخین کریمین سے افضل ہیں، وہ اہل سنت کے عقیدے بلکہ اجماع امت کے بھی خلاف ہیں، اجماع امت کے خلاف ہیں، تمام اصحاب کے نظریے عقیدے کے خلاف، آج تک امت جو کہتی آئی اور لکھتی آئی اس کے خلاف، اور قرآن حدیث کے بھی خلاف ہے ظاہر۔ یہ تفضیلی کہلاتے ہیں، ایسے لوگ تفضیلی کہلاتے ہیں، تفضیلی۔ ان کا تعلق کسی بھی مسلک سے ہو، جتنے بھی بڑے عالم ہوں، جتنے بھی بڑے وہ کوئی منصب رکھتے ہوں یا صاحب نسب، ایسے لوگ گمراہ ہیں اور وہ قرآن و حدیث کے عقیدے کے خلاف بات کر رہے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں جناب قرآن و حدیث سے تو میں کچھ ابھی عرض کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے جناب علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں جا کے خود ان سے پوچھ لیں کہ وہ کیا فرماتے ہیں، اور جب وہ فرما گئے اور بتا گئے تو پھر جو بات کرتا ہے محبت کی، عقیدت کی، وہ مانتا کیوں نہیں ہے؟ دعویٰ کرتا ہے محبت کا، مانتا نہیں۔ علی کی بات کرتا ہے، علی کی ذات کو چھوڑ دیتا ہے، علی کو چھوڑ دیتا ہے، صرف بات کرنے کی حد تک ہے۔ اگر تم علی کو مانتے ہو، ان سے محبت کا دم بھرتے ہو، تو جو بات انہوں نے فرمائی ہے اس پہ بھی چلو، ورنہ انہوں نے تو اتنا سخت الفاظ میں فرمایا کہ ان کا تو تعلق ہی کوئی نہیں رہ جاتا حضرت علی سے۔ انہوں نے تو یہ فرمایا کہ کوئی شخص بھی مجھے شیخین کریمین پہ فضیلت نہ دے، لا یفضلنی احد علی ابی بکر و عمر الا جلدتہ فرمایا ہے، یعنی اگر کوئی ایسا کرے گا تو میں اسے کوڑے ماروں گا۔ اور کوڑے کون سے؟ حد المفتری، جو مفتری و کذاب کی سزا ہے وہ میں اسے دوں گا، جو تہمت کی سزا ہے اسلام میں وہ میں اسے دوں گا۔ آپ فرما رہے ہیں پورے جلال کے ساتھ کہ کوئی مجھے فضیلت نہ دے ان ہستیوں پر، شیخین پر، ورنہ میں کوڑے ماروں گا۔ اور آپ نے کئی لوگوں کو کوڑے مارے، یہ تو ثابت ہے۔ اور ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ 80 سے زیادہ لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے یہ بات ثابت کی ہے اور بیان کی ہے۔ یہ تو حد شہرت، حد تواتر کو پہنچی ہوئی بات ہے۔ اسی لیے اس امت کا اتفاق ہے اس بات پر بشمول اہل بیت اطہار کہ شیخین کریمین سے افضل کوئی نہیں۔ انبیاء کرام کے بعد جو دنیا کے عظیم ترین لوگ ہیں اور سب سے افضل، اس میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق، پھر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما، پھر حضرت عثمان غنی، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ہے وہ ترتیب۔ ہم ہزار دفعہ یہ بات بیان کر چکے ہیں، ہزار بار یہ بات ہوئی ہے، لیکن بار بار بتانا چاہیے تاکہ جو نئے لوگ، ہماری نسلیں، خود ہمارے اندر یہ بات اچھی طرح بیٹھ جائے کہ کوئی دوسری بات سنائے تو ہمیں فوراً کلک کر جائے اندر سے ہمارا علم
کہ یہ غلط کہہ رہا ہے.